ایک اجنبی شخص آیا، مجلس میں آیا، آ کر کے سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے لگا لیا، قریب سے قریب ہو کر بیٹھا۔ صحابہ کرام اور بھی مجلس میں تھے، سب دیکھ رہے تھے، اور وہ اجنبی جو شخص آیا تھا اس کو کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے آتے ہی سوالات کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا۔ اس اجنبی شخص نے پوچھا مل اسلام، پھر اسلام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا، اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا رمضان کے، زکوٰۃ دینا مالک نصاب کو، اور حج کرنا صاحب استطاعت کو، یہ اسلام ہے۔ 2 سوالات ہو گئے۔ تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ احسان نیکی کو کہتے ہیں، احسان یہی پورا تصوف ہے جس کو لے کر آج صوفیہ اکرام چلتے ہیں۔ اس نے پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ اب جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، وہ ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ عبادت نماز کی بات نہیں، عبادت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، خیرات بھی عبادت ہے، نماز بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اور رسول پاک نے فرمایا یہ ساری عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں آ پاتی تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، یہ خیال تو آ جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب وہ شخص جو سوالات کر رہا تھا اس نے ساری چیزوں کو کہا صدقت، ہاں آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کون اجنبی ہے، خود سوال بھی کرتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے، جواب ملنے کے بعد کہتا ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اخیر میں اس نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخفی انداز میں ارشاد فرمایا، جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی پوچھے جانے والے کو بھی، ہاں یہ اور بات ہے کہ میں اس کی علامتیں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر فرمایا جب تم دیکھو گے کہ عورت اپنا سردار جننے لگ جائے، مطلب یہ ہے کہ ماں باپ پر لو بچے حکومت کرنے لگ جائیں، اور ننگے پیر چلنے والے نیچ ذات کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگ جائیں، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں، حکومتیں اور کرسیاں ان کے ہاتھوں میں آ جائیں، اور پھر جب تم دیکھو کہ گانے باجے کی کثرت ہو جائے، یہ دوسری احادیث کا مفہوم بھی اس میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں، زنا عام ہو جائے، تب تم انتظار کرو کہ قیامت بہت قریب آ چکی۔ میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم سب سن رہے تھے اور وہ اجنبی آیا اور سوالات کیا اور چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں فوراً مجلس سے اٹھ کر باہر گیا کہ اس کو پکڑ کر کے پوچھوں کہ اتنے اہم سوالات کہاں سے لایا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، ادھر آؤ عمر، وہ کوئی مسافر نہیں تھا، وہ جبرائیل امین تھے جو تمہارا دین سکھانے آئے، اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، وہ تمہارا دین سکھانے تمہیں آئے تھے۔ بہرحال یہ حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں، اس میں جو لفظ آیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ ہماری پوری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، پوری زندگی کا حصہ۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، صحابہ نے پوچھا دنیا کی طاقتور چیزوں میں بڑی طاقت والی چیز کون سی ہے؟ ترتیب وار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوہا ہے، لوہا بہت مضبوط چیز ہے۔ صحابی نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی زیادہ اگر طاقت آگ میں ہے، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کیا آگ سے بھی زیادہ طاقت کسی میں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں پانی میں ہے، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، پانی کی طاقت بہت زیادہ ہے، سونامی پانی ہی سے تو آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پوچھنے والے نے کہا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دنیا میں سب سے زیادہ طاقت ہوا کے اندر ہے، وہ پانی ہو کہ لوہا ہو کہ آگ ہو، سب کو ہوا اڑا لے جاتی ہے، اور ہوائیں جب جوش میں آئیں یا جلال میں آئیں تو بڑے بڑے پہاڑ بھی کھسک سکتے ہیں۔ ہواؤں کی طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، گھروں کی چھتیں اکھاڑ لیں گی اور لوگوں کو تہس نہس کر دیں گی ہوائیں اگر جلال میں آئیں۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقت کسی کے اندر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں
ایک چیز میں ہے اور اس سے زیادہ پھر کسی کی چیز میں نہیں. پوچھا وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ہاتھ میں ہوا سے زیادہ طاقت ہے جو اللہ کی راہ میں عطا کیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ اخلاص والا ہاتھ، اخلاص والا ہاتھ کہ اسے خود خبر نہ ہوئی ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو کتنا دیا، کیسے دیا. میرے عزیزو یہ اس کو اخلاص کہتے ہیں. یہ خالص اللہ کے لیے دیا، خالص اللہ کے لیے دیا، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. اب آپ کو میں وہ نکتہ بھی سمجھا دوں. اولیاء اکرام کی کرامتیں سنتے رہتے ہیں، میاں وہ کیا کھا کر کے اتنی طاقت بنائے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں بیٹھے ہوں اور دریا میں اگر سیلاب یا پھر طوفان آ جائے اور کشتی بھنور میں پھنسنے لگے تو کئی واقعات ہیں کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے دیکھا کہ غوث پاک تشریف لائے، ان کی کشتی کو سل دیا، سنبھالا. جن کشتیوں میں پھٹن تھی یا پانی آ رہا تھا، یہ طاقت کیسے، یہ تصرف کیسے ان کے پاس حاصل ہوا؟ کوئی کھانا پانی ایسا ہے دنیا میں جس کو کھانے کے بعد اتنی بڑی طاقت مل جاتی ہے؟ میرے عزیزو یہ اولیاء کاملین کے پاس جو بھی طاقت تھی وہ اخلاص کی طاقت تھی. وہ جو عمل کرتے تھے وہ خالص اللہ کے لیے کرتے تھے، خالص اللہ کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو تک فنا کر چکے ہوتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اسی لیے میرے عزیزو ان طاقتوں کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں پاتی. اخلاص کی طاقت آج تم کر کے تو دیکھو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر مخلص ہو گئے تو شیطان جو چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جو بھی تیرے سیدھے راستے سے گزرے گا میں اس کو بہکاؤں گا، کبھی دائیں جانب سے، کبھی بائیں جانب سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے. قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں آپ کو، 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا شیطان یہ چیلنج کیا اللہ سے، قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہتا ہے کہ ان سب کو سیدھے راستے سے میں ہٹاؤں گا. لیکن شیطان نے آخر میں ایک جملہ یہ بھی کہا، مولا یہ جتنے بھی سیدھے راستے پر چلیں گے ان کو بہکا تو دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرتے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، میں انہیں نہیں بہکا سکوں گا. اب اندازہ کرو کہ شیطان جس کے پاس ساری طاقتیں آ جاتی ہیں باطل طریقے سے وقتی طور پر، وہ عاجز آ گیا تو پھر دنیا کی یہ چھوٹی موٹی طاقتیں تمہارا کیا بگاڑ لیں گی؟ اگر اخلاص تمہارے اندر آ جائے، خلوص کی دولت آ جائے. دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو سب دکھاوے کے لیے نہیں ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو تمہارے ساتھ راز رہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے بیچ. ہر بات کی تشہیر کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کی مدد آپ نے کیا تو پیپر میں چھاپ دیا، اور آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی تشہیر کی جائے. ہاں کچھ چیزوں میں حکمت اور مصلحت ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے اعلان کیا گیا ہو، لیکن ہر چیز میں نہیں. عزیزان گرامی وقار، اخلاص جب کسی کے پاس ہو تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، بندے جو عبادت کرتے ہیں نا یہاں پر دنیا میں بھی، سب کا کچھ نہ کچھ ایک غرض ہے، کچھ نہ کچھ ایک مقصد ہے. آپ نماز کے لیے آئے ہیں یا نیکیاں کر رہے ہیں یا گناہوں سے بچ رہے ہیں تو کوئی تو غرض ہوگی. حدوں میں سے ایک چیز ہوگی، جہنم کا خوف ہوگا، اللہ کے عذابات سے ڈر لگتا ہوگا اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، پوری اپنی صحیح کر لیتے ہیں. یا تو پھر جنت کی نعمتوں کا شوق ہوگا کہ جنت میں جانا ہے، صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے پڑوس میں رہنا ہے. یا تو شوق ہے یا تو ڈر ہے، اور یہ دونوں چیزیں بندے کو عبادت کرواتی ہیں. قیامت کے دن کے متعلق حدیث میں ملتا ہے جب بخشے گئے ہوئے لوگ جن کو جنت بھیجا جا رہا ہے، جنتیوں کی بات کر رہا ہوں عام کی نہیں، تو اس میں 3 کیٹیگری ہوں گی. ایک جماعت ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو تمہارے اوپر آج جنت کھول دی گئی، تم بخش دیے گئے ہو، تم عبادت کرتے تھے دنیا میں، بتاؤ کیوں کرتے تھے؟ وہ بندے کہیں گے کہ مولا تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا تھا، اس کے عذابات کا خوف تھا، اس لیے ہم عبادت کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز سے تم ڈرتے تھے میں نے آج بچا لیا، جاؤ میری جنت میں. میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ میں نے یہ سورہ جنات کے سامنے تلاوت کی تو وہ سن کر کے تم سے بہتر جواب دیتے تھے، یعنی رو پڑتے تھے، اور ہر آیت پر یہ کہتے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ناشکری نہیں کرتے. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو چیز، وہ شکر ہے. اور شیطان اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے تمہیں دور کرتا ہے تو اللہ کے شکر سے ہی، کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. آیت کا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ
ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ تعالیٰ سے چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے شیطان کہ مولا تیرے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پر، جو بھی اس پر چلے گا سیدھے راستے پر، میں کبھی اس کے دائیں جانب سے، کبھی بائیں، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے آ کر اسے ایسا ورغلاؤں گا کہ اے رب تو اپنے بندوں میں شکر کرنے والے نہیں پائے گا. شیطان بھی کس چیز کی وہ کر رہا ہے چیلنج میں؟ شکر کرنے والے نہیں پائے گا مولا تو. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. اب جب رحمان فرما رہا ہے تو پھر یہ جو انسانوں کی تعداد ہے، کوانٹیٹی ہے، اس میں اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو وہ انگلیوں میں گنے جاتے ہیں جو شکر کرنے والے لوگ. شکر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، میں زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو میری نعمتوں کی تو پھر سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے. اللہ عز و جل اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا کوئی ناشکری کرے. اسی لیے میرے عزیزو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو یوں یہ عرض کرتے تھے کہ مولا تو اپنے شکر گزار بندوں میں میرا شمار فرما. سمجھ رہے آپ؟ صبر آسان ہے اور شکر مشکل ہے، صوفیہ نے فرمایا. حالانکہ شکر میں کیا کرنا کیا ہے؟ صبر دیکھا جائے تو کٹھن ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے. مصیبت آئی خاموش رہنا ہے، کسی چیز کی کمی ہو گئی خاموش رہنا ہے، یہی تو صبر ہے. گناہ کی خواہش ہوئی لیکن نہیں کیا، یہی صبر ہے. صبر دیکھا جائے تو مشکل ہے، لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں صبر سے زیادہ مشکل شکر ہے. شکر ہے وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو عام طور پر انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دینے والے کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے، وہ بھول جاتا ہے. یہی تو ہم نے دیکھا ہے. آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں، تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھ لیں. ہمارے گھروں میں بھی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو معمولات چلتے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی تو آپ فاتحہ کروائیں گے، قرآن پڑھوائیں گے. میت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں. کسی کی بیماری ہو گئی، نزا کا وقت آیا، کسی کو بلایا، آپ قرآن پڑھوا رہے ہیں. بہت سخت بیمار ہے، پانی پڑھ کر کے پھکوا رہے ہیں. یہ ساری مصیبتوں کے وقت آپ قرآن یا عبادت کی طرف جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. لیکن کبھی شادی ہو رہی ہے، گھر میں بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، ولیمہ ہے، منگنی ہے، ان سب مواقع پر جو خوشیوں کے ہیں کب قرآن خوانی ہوتی، کب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے سے کوئی شکرانے کی محفل ہوتی ہے؟ بہت کم دیکھا گیا. موت پر، غم پر، بیماری پر دعائیں مانگی تو ضرور جاتی ہیں، قرآن پڑھا تو جاتا ہے، لیکن خوشیوں کے موقع پر بندہ بھول جاتا ہے. اسی لیے صوفیہ اکرام نے فرمایا شکر جو ہے یہ مشکل ہے، اور منافق شکر نہیں کر سکتا. یہ مومن کو عطا کی ہوئی نعمت ہے شکر کرنا. شکر کیسے کریں گے آپ؟ شکر کرنے کا، شکر کے بہت سارے طریقے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، بلکہ تمہارے ہاتھ و پیر بھی شکر بجا لاتے ہیں، تمہاری زبان بھی اور تمہارا دل بھی. تینوں طریقے ہیں شکر کے. کسی کی زبان چلتی ہی نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہے؟ لیکن اگر اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، دل سے وہ کہتا ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے، وہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کے دل کا شکر ہے. وہ ہاتھ اور پیر اگر عبادت کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے. اور پھر زبان سے اگر کہتا ہے تو یہ زبان کا شکر ہے الحمدللہ. اور میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہی پسند ہے. اور شکر کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنے کا اللہ کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. یہی ہے نا. آپ کو عادت ڈالی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چاہے سر درد ہو ہی رہا ہو لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ. یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے بہترین لفظ ہے. اسی لیے دیکھو کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا؟ الحمدللہ. الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا. پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھے، امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے؟ نماز میں بھی اگر امام قرات شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا. میرے عزیزو اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ. اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے. اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت کے آگے سرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دی، تمہیں اندازہ بھی نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں ہرگز گن نہیں سکو گے. کیسے گنیں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طے کر لیا
توجہ چاہتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، ناک نعمت ہے، کان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پورے جسم میں ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے، پھر پلس اس کے علاوہ جینے کے لیے جو یہاں پر گھر دیا یہ نعمت ہے، زمین پر چلنے کی طاقت دی یہ نعمت ہے، اور سونے کے لیے ہمیں بستر دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیا یہ نعمت ہے، رشتہ دار دیا یہ نعمت ہے، اولاد دیا یہ نعمت ہے، ماں باپ دیا یہ نعمت ہے، اچھے دوست دیا یہ نعمت ہے، اسلام دیا یہ نعمت ہے، ایمان پر رکھا یہ نعمت ہے، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کی یہ نعمت ہے، یہ ہزاروں نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر تم چلو طے کر لیتے ہو کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک ایک بات دیگرے شکر بجا لاؤں گا، اے اللہ تو نے مجھے زبان دی الحمدللہ، تو نے مجھے ناک دی الحمدللہ، سب نعمتوں کا شکر کرنے کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جائے، اس کو اللہ نے جو سانسیں دی ہیں نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ایک سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت، سانس باہر نکلتی ہے یہ نعمت، اگر تم نے سانس لے لیا نکلی نہیں باہر تو ختم ہو گئی تمہاری زندگی، اور سانس نکلی اندر لے نہیں پا رہے ہو یہاں پر بھی زندگی ختم۔ سانس لینا ایک نعمت، سانس باہر چھوڑنا یہ ایک نعمت، شیخ سعدی فرماتے ہیں، اور ہر سانس نہیں ہوتی ہے، پرانی سانس نہیں آئے گی، پھر ہر سانس نہیں ہے تو ہر سانس کے بدلے ہی تم اگر الحمدللہ کہتے رہ جاؤ گے تو زندگی گزر جائے گی سانسوں کے شکر پر، باقی نعمتیں ویسی ہی رہ جائیں گی، صرف سانسوں کے شکر پر تو زندگی گزر جائے گی۔ میرے عزیزوں اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تمہیں پتا ہے میں ایک مرتبہ اس چیز کو بھی پڑھا تھا کہ اگر تمہیں سانس خرید کر کے لینا پڑ جائے، ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو آکسیجن کا ایک سلنڈر جو کبھی مریضوں کو لگایا جاتا ہے کتنی قیمت کا ہوتا ہے، دن بھر میں وہ کتنے سلنڈر سانس کھینچتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر تمہاری زندگی 60 سال کی ہوئی اور 60 سال تمہیں آکسیجن خرید کر کے لینا پڑا تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے کئی 100 کروڑ میں چلے، ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60 کروڑ کا آکسیجن تمہیں لگ جاتا ہے، تو کیا یہ ہر آدمی کیپیبل ہے اپنی سانسوں کو پیسے سے خرید سکے گا؟ اور رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ سانس ایسا نہیں ہے کہ فلاں شہر میں ملتی ہے جا کر کے لائیں اور پھر کھینچیں، تم جہاں ہو تمہاری ناک کے قریب ہوائیں کیا، اس رب قدیر نے اتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حاتم اصم ایک بزرگ ہے، حضرت حاتم خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ نے ایک مرتبہ ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کچھ نصیحت کیجیے آپ مجھے، وہ اکثر بڑے بڑے علماء کو دربار میں بلاتا اور نصیحت حاصل کرتا۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے ایک سوال کیا کہ ہارون اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے زندگی میں اور پیاس کی شدت ایسی ہے کہ تم بلک رہے ہو، اگر تم کو کوئی ایک گلاس پانی دینا چاہے اور وہ پیسوں میں دینا چاہے اور اس آدمی کے علاوہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، تم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہو جنگل میں یا صحرا میں، تو تم اس کو کتنے پیسے دے کر خرید سکتے ہو؟ ایک گلاس پانی وہ بہت بڑی قیمت لگا رہا ہے، تم کو اگر بہت شدت کی ضرورت ہے تو تم کتنا مال دے کر کے خریدو گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا ایک گلاس پانی، کیونکہ ضرورت ہے انسان کی، جان بچانا ہے۔ تو حاتم اصم نے کہا ٹھیک ہے تمہیں پانی تو مل گیا، کبھی ایسا ہوا تمہاری زندگی میں تم نے پانی تو پی لیا، پیٹ بھر کر پی لیا، پیٹ بھر کر کے، لیکن پانی اب نکلتا نہیں ہے، باہر نہیں نکلتا پانی، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا پانی باہر آئے، پیشاب بند ہو چکا ہے، کوئی ایک حکیم ایسا ہے جو تم سے یہ کہے کہ میں تیرے پیٹ کا پانی باہر نکال دوں گا تو اسے کتنی قیمت دے گا؟ ہارون رشید نے کہا اس کو بھی میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، میرا پانی نکال دے۔ تو حضرت حاتم اصم نے فرمایا ہارون تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے، اگر نہ ملے تو آدھی سلطنت اور مل جائے نکالنے کے لیے آدھی سلطنت، تو سوچ وہ رب ذوالجلال بغیر کسی قیمت کے روز تجھے پلاتا بھی ہے اور روز تیرے سے نکالتا بھی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے تیرے۔ میرے عزیزوں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ اگر دعائیں سکھائی ہیں تو وہ شکر کی دعائیں تلاش کر لینا، یہ میرے مطالعے کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ روزمرہ کی زندگی جو چیز بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے، میرے آقا نے سکھایا۔ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیے، کھانا ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے سکھایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہدایت دیا اور مسلمان بنایا۔ کھانے کے بعد بھی میرے آقا نے یہی سکھایا، کھانے کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہی ہے۔ اچھا اور نیند لگ رہی ہے، سونے کے وقت کہا بسم اللہ پڑھ کر کے سو جاؤ، لیکن سو کر کے اٹھتے ہو اگر نیند کھلتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں
یہ پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، الحمد سے ہی شروع ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایک موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نیند جو ہے موت کی بہن ہے؟ اگر کوئی سویا مولا چاہے تو اس کی آخری نیند ہو سکتی ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو سوئے اور پھر اٹھ ہی نہیں سکے۔ نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدھی موت کے برابر ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی، اسی میں وہ چلا بھی جا سکتا ہے، اور پھر جب تمہیں بیدار کرتا ہے مولا تو یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں موت کے منہ میں لے جا کر واپس لے آیا۔ جب بھی تم اٹھتے ہو میرے آقا نے فرمایا شکر بجا لاؤ، شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریفیں اس اللہ کی، بعد ما اماتنا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے، اس اللہ کا شکر۔ سو کے اٹھو تو الحمدللہ۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کپڑا اگر پہن لیا تو بھی پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ جوڑا پہنایا۔ ہاں، ورنہ اگر مولا تعالیٰ نہ چاہے تو کسی جسم پر کپڑا بھی نہیں آئے، وہ روز تمہیں پہناتا ہے، تمہارے سطر کو چھپاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں استنجا کے لیے بھی جاتے ہو، پیشاب کے لیے فرمایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو جانا ہے اور اللہ کی پناہ مانگ کر کے جاؤ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث لیکن جب تم استنجا کر کے باہر آتے ہو تو حضور نے فرمایا پھر یہ کہو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ وہاں بھی شکر ہے، کس بات کا شکر ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی، اس کا شکر ہے جس نے اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیز کو میرے جسم سے دور کیا۔ تمہیں اندازہ ہے زہر ہے یہ جو اندر استنجا جمع ہو جائے تو آسانی سے آج پیشاب کر لیتے ہو، آسانی سے آج تم حاجت کر لیتے ہو، پخانہ ہو جاتا ہے، تو اس کو یوں مت سمجھ لینا کہ تمہارا کمال ہے، یہ رب تعالیٰ کی ہزارہ ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔